بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اب کی بار جو مجھ سے مناجات کرنے کے لیے آؤ، تم اپنے کسی کمتر کو اپنے ساتھ میرے پاس لے آنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن ان میں یہ جرأت پیدا نہ ہوئی کہ میں کس سے کہوں کہ تم مجھ سے کمتر ہو اور میں تم سے بہتر ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حیوانات پر نظر ڈالی اور چاہا کہ اس ایک بیمار کتے کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ اس کی گردن میں رسی ڈالی اور کچھ دیر کے بعد پشیمان ہوئے اور اس کتے کو بھی رہا کر دیا۔ بارگاہ خداوندی میں اکیلی آئی، آواز قدرت آئی، میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تم اپنے ساتھ اپنے سے کمتر کو میرے پاس لے آنا، تو کیوں نہیں لے آئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، پروردگار، میں نے کسی کو بھی اپنے سے کمتر نہیں پایا۔ آواز قدرت آئی، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اگر تم کسی کو لاتے تو میں فرد کو فضل بلندی دیتا اور تیرے نام انبیاء کی فہرست سے خارج کر دیتا۔ بنی اسرائیل میں ایک گناہگار شخص رہتا تھا اور لوگوں کو اس سے سخت نفرت تھی۔ انہوں نے اس سے اپنے شہر سے نکال دیا۔ ایک دن اس شخص نے راستے پر دیکھا کہ بنی اسرائیل کا ایک عبد گزر رہا ہے جس کے سر پر ایک کبوتر نے اپنے پروں سے سایہ کیا ہوا تھا۔ اس شخص نے اپنے آپ سے کہا کہ میں تو گناہگار ہوں اور وہ عبادت گزار ہے، اگر کچھ لمحے میں اس عبد کے ساتھ بیٹھ جاؤں تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت کی وجہ سے مجھ پر بھی رحم کر دے۔ دل میں سوچنے کے بعد وہ اس عبد کے پاس گیا۔ جب عبد نے شخص اپنے پاس بیٹھنے ہوا دیکھا تو کہنے لگا، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں اس قوم کا سب سے بڑا عامل ہوں اور یہ انتہائی فاسق ہے، اس کی یہ جرأت کہ میرے پاس آ کر بیٹھ جائے۔ عبد نے شخص سے منہ موڑ لیا اور اس سے کہا کہ جناب، آپ یہاں سے اٹھ کر چلے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی کو وحی کی کہ دونوں افراد کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اپنے اعمال کا حساب بھی سنو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اس گناہگار کے تمام گناہ معاف کر دیے اور میں نے اس عبد کا تمام نیکیاں تکبر کی وجہ سے ختم کر دیا۔ شیخ صالح فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے کچھ بیٹے تھے، جن میں ایک بیٹا قد میں چھوٹا، بدصورت اور کمزور تھا، جبکہ اس کے باقی بیٹے خوبصورت، لمبے قد کے اور تندرست و توانا تھے۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے اس بیٹے کو حقارت کی نظر سے دیکھا۔ بیٹا بہت نادان تھا اور سمجھ گیا کہ اس کا باپ اس کو حقارت عامل نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ اس نے اپنے باپ کی طرف منہ کر کے کہا، فس قد دانا دراز قد نادان سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں جس کا قد لمبا ہو اس کی قدر و منزلت بھی زیادہ ہو۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ بکری پاکیزہ ہے اور ہاتھی مردار ہوتا ہے۔ بادشاہ کو اپنے اس بیٹے کی حکمت امیز باتیں پسند آئی اور وہ مسکرانے لگا۔ وہاں پر جتنے بھی عمائدین بکر بیٹے وہ بھی خوش ہو کر مسکرانے لگے، لیکن اس کے دوسرے بھائی کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اتفاق سے انہی دنوں ایک دشمن بادشاہ نے اس بادشاہ پر حملہ کر دیا۔ بادشاہ کی لشکر کی طرف سے جس نے سب سے پہلے غالب لشکر پر حملہ کر دیا وہ یہی فسقط اور بدصورت لڑکا تھا۔ اس نے اپنی شجاعت کا اظہار کیا اور مخالف لشکر کے کئی سالاروں کو خاک و خون میں غلطان کر دیا، اور پھر واپس اپنے باپ کے پاس آیا اور بڑے احترام سے کہا، ابا جان، کمزور بوڑھے میدان جنگ میں کام آتے ہیں۔ پھر وہ دوبارہ میدان جنگ میں گیا اور اس اثناء میں اس کے باپ کے چند فوجی بھاگنے لگے تو اس نے کھڑا ہو کر نعرہ بلند کیا، مردوں کی طرح سے جنگ کرو، اگر نہیں کر سکتے تو مردوں کی لباس اتار کر عورتوں کی لباس پہنو۔ جیسے ہی بھاگتے ہوئے فوج نے یہ نعرہ سنا تو ان کو اس سے قوت ملی اور وہ دشمن فوج پر غالب آئے۔ اس فتح کے بعد بادشاہ نے بیٹے کے چہرے کو چوما اور اس کے بعد اسے اپنا ولی عہد مقرر کر دیا۔ اس کے بھائی اسے حسد کرنے لگے اور ایک دن اس کے بھائیوں نے اس کے کانے میں زہر ملا دیا تاکہ وہ کھا کر مر جائے۔
لیکن جب وہ زیر ملا رہے تھے تو اس کی ایک بہن دہیچی کے ساتھ کھڑی دیکھ رہی تھی۔ جب اس پس قد اور بدصورت لڑکے کے سامنے کھانا رکھا گیا تو اس کی بہن زور زور سے دروازے کو ہلا رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا اور اس نے وہ زیر آلودہ کھانا نہ کھایا۔ جب واقعے کی اطلاع بادشاہ کو ملی، اس نے اپنے دوسرے بیٹے کو اپنے ملک کے دور دراز حصوں میں بھیج دیا۔ امید کرتا ہوں آج آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور